ہمارے سولر سسٹم سے لے کر کاسمک سمندر کے دور دراز ساحلوں تک کائنات مسٹریز سے بھری ہوئی ہے اور ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے۔ اسپیس میں بہت سی مسٹریز ہیں، جیسے کہ کیا ایلین لائف موجود ہے، یونیورس نظر کیسی آتی ہے اور یہ ایگزسٹ کیسے کرتی ہے، بلیک ہول کے اندر کیا ہے اور ڈارک انرجی کیا ہے۔ سائنٹسٹ کئی سالوں سے ان جیسی بہت سی مسٹریز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب بھی یونیورس میں بہت سی مسٹریز موجود ہیں جنہیں سولو نہیں کیا جا سکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یونیورس میں موجود چند شاکنگ مسٹریز کے بارے میں جانیں گے، اور اگر آپ مزید اسپیس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کیا آپ نے کبھی بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ہماری یونیورس کے آغاز کی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے۔ اس کے نام کی بنیاد پر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یونیورس ایک دھماکے سے شروع ہوئی ہوگی، تاہم ایسا نہیں ہے۔ دراصل بگ بینگ ایک ایکسپینشن کا عمل تھا۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق ہماری یونیورس کبھی ایٹم سے بھی چھوٹی ہوتی تھی۔ یونیورس میں موجود تمام میٹر بہت زیادہ ماس کے ساتھ ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں تھا۔ اس پوائنٹ کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 13.8 بلین سال پہلے اس چھوٹے سے پوائنٹ نے تیزی سے پھیلنا شروع کیا۔ یہ بڑھتا گیا اور پھر یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسپیس، ٹائم اور میٹر سب کا آغاز بگ بینگ تھیوری سے ہی ہوا تھا۔ بگ بینگ سے پہلے کوئی اسپیس یا ٹائم نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ کے ایک حصے میں یونیورس ایک ایٹم سے چھوٹے سائز سے ایک گلیکسی سے بڑے سائز تک پھیل گئی اور انکریز اور ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ اس کا یہ ایکسپینشن اب بھی جاری ہے۔ بگ بینگ کے ہونے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے اس سے پہلے ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں جاننا ہوگا جس کے باعث یونیورس میں پھیلنے والا اثر پیدا ہوا تھا۔ تو اس بگ بینگ کی وجہ کیا ہے؟ اور سیڈلی آج اس بات کا جواب کوئی بھی نہیں جانتا۔ 1950 میں انریکو فرمی، وہ شخص جس نے کہ پہلا نیوکلیئر ریکٹر بنایا تھا، نیو میکسیکو میں لاس ایلاموس بم لیب کی کینٹین میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب اس نے اچانک کہا، ویئر از ایوری ون؟ یعنی ہر کوئی کہاں ہے؟ یہ فرمی پیراڈاکس ہے۔ فرمی پیراڈاکس دراصل ایک بڑے کوسمک کوسچن کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ملکی وے گلیکسی تقریباً 13 ارب سال پرانی ہے۔ 4 ارب سال کی عمر کے ساتھ ہماری زمین ملکی وے گلیکسی کا ایک ینگ پلینٹ ہے۔ ملکی وے میں تقریباً 400 بلین سٹارز ہیں اور ان میں سے تقریباً 20 بلین سٹارز ہمارے سٹارز یعنی سورج سے ملتے جلتے ہیں۔ کچھ اندازے کے مطابق ان سن لائٹ سٹارز میں تقریباً 5ویں حصے جتنے ارتھ سائز پلینٹ موجود ہیں جو ان سٹارز کے ہیبیٹیبل زون میں واقع ہیں۔ لہٰذا اگر ان ہیبیٹیبل زون کے سیاروں میں سے صرف 0.1% ہی لائف کے لیے موزوں ہوں تو ہمارے گلیکسی میں ایسے سیارے جن پر زندگی موجود ہو اس کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہوگی۔ کیونکہ زمین ایک ینگ پلینٹ ہے اس لیے ان دوسرے پلینٹس میں زیادہ تر ایسی ایڈوانس سویلائزیشن بھی ہونی چاہیے جنہیں اب تک یونیورس کو ایکسپلور کرنے کے لیے درکار ٹیکنالوجی تیار کر لینی چاہیے تھی۔ تاہم ابھی تک ہمیں ان تہذیبوں کا کوئی ریئل ایویڈنس نہیں مل سکا ہے اور یہ چیز ہمیں فرمیز کوسچن پر چھوڑ دیتی ہے کہ سب کہاں ہیں۔ اس بات کا بغیر کسی ثبوت کے کوئی واضح جواب نہیں ہے سوائے چند تھیوریز کے۔ ایک امکان یہ ہے کہ انٹرسٹیلر ٹریول کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ان ایڈوانس سویلائزیشن کے لیے بھی۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ کائنات سویلائزیشن سے بھری ہوئی ہے، ہم صرف ایک کوسمک بیک واٹر کے برابر ہیں۔ آؤٹ آف دی باکس تھیوریز میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ایک کوسمک زو کا حصہ ہیں جہاں دیگر ترقی یافتہ مخلوق ہمیں آبزرو کر رہی ہیں لیکن وہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کرتے اور جان بوجھ کر ہمیں اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس تھیوری پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمی پیراڈاکس ایک اچھی یاد دہانی ہے کہ ہم نے ابھی کائنات کو دریافت کرنا شروع کیا ہے اور ممکنہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کے بارے میں ہمارا علم ہمارے اپنے تجربے تک محدود ہے، اور جب ہم اس علم کو بڑھاتے رہتے ہیں تب بھی یہ سوال موجود رہتا ہے کہ آخر ایلینز کہاں ہیں۔ یونیورس کا تقریباً 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہونے کے باوجود ان کا وجود اب بھی ماڈرن کاسمولوجی کی سب سے بڑی پزل میں سے ایک ہے۔
ڈارک میٹر مکمل طور پر انویزیبل ہے، یہ کوئی لائٹ یا انرجی خارج نہیں کرتا، اور اس طرح سینسر اور ڈیٹیکٹر کے ذریعے بھی ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ہم ان کی موجودگی اس وجہ سے جانتے ہیں کہ کیونکہ ہم ان کی گریوٹی کا اثر اسٹار اور گلیکسیز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈارک میٹر کائنات کی ماس انرجی کانٹینٹ کا تقریباً 27% بنتا ہے۔ ڈارک میٹر کی کشش ثقل کے اثرات سب سے زیادہ آسانی سے گلیکسیز کے آؤٹر ریجنز میں دیکھے گئے ہیں، جہاں سٹار اس رفتار سے حرکت کرتے ہیں جو اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک کہ میٹر دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں بہت بڑی مقدار میں موجود نہ ہو۔ ایک اور ثبوت یہ ہے کہ جب دور دراز گلیکسی سے روشنی ان جگہوں سے گزرتی ہے جو کہ ڈارک میٹر سے بری ہو، تو روشنی اپنی جگہ سے کچھ ہٹ جاتی ہے، جسے گریویٹیشنل لینزنگ کہا جاتا ہے۔ اس بات کا ثبوت آپ بلٹ کلسٹر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈارک میٹر کو اسٹڈی کرنا انتہائی مشکل ہے، تاہم بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ سب اٹامک پارٹیکلز پر مشتمل ہو سکتا ہے، جو بنیادی طور پر ہمارے ارد گرد موجود میٹر سے کافی مختلف ہے۔ یہ سوال کہ زمین کو اپنا چاند کیسے ملا بھی اب تک ناقابل جواب ہے۔ چاند سمندری لہروں کا سبب بنتا ہے، اور اس نے زمین پر زندگی کے ایولیوشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم اب تک یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے وجود میں آیا تھا۔ سولر سسٹم کے قائم ہونے کے تقریباً 100 ملین سال بعد چاند وجود میں آیا تھا۔ اس بات نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر یہ پلینٹ بنانے والے واقعات کے نتیجے میں قائم نہیں ہوا تھا تو چاند کے قائم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ابتدا کے بارے میں کئی نظریات موجود ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں کیا جا سکا ہے۔ کیپچر تھیوری سے پتہ چلتا ہے کہ چاند کسی ایسٹرائیڈ کی طرح بھٹک رہا تھا اور یہ سولر سسٹم میں کہیں اور بنا تھا، اور کبھی جب یہ زمین کے قریب سے گزرا ہوگا تو اسے زمین کی کشش ثقل نے اپنے گرد چکر لگانے پہ مجبور کر دیا ہوگا۔ ایک اور تھیوری کے مطابق اربوں سال پہلے زمین پر مارس کے سائز کی کوئی چیز ٹکرائی ہوگی، جسے تھیا کہتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق میں چاند کے ماس، اوربٹ اور کمپوزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ اسی کولوژن کے نتیجے میں چند گھنٹوں میں چاند کی تشکیل ہو گئی تھی۔ بلیک ہول ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ ہماری یونیورس میں تقریباً 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں تقریباً ہر ایک میں ایک سینٹرل سپر میسو بلیک ہول موجود ہے۔ ایک عام بلیک ہول اس طرح بنتا ہے جب سورج سے کم از کم 5 گنا بڑے سٹار کا فیول ختم ہوتا ہے اور کولیپس ہونے پر بلیک ہول بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس سپر میسو بلیک ہولز کا ماس ہمارے سورج کے ماس سے تقریباً 50,000 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو عام طور پر ہمارے سورج کے ماس سے کروڑوں سے اربوں گنا زیادہ تک ہو سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کو اب کافی حد تک یقین ہے کہ یہ سپر میسو بلیک ہولز کائنات کی تقریباً ہر گلیکسیز کے مرکز میں موجود ہیں۔ مزید ان بلیک ہول کا ماس کسی نہ کسی طرح باقی گلیکسیز کے بڑے پیمانے پر جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ کاسمولوجی ایک بڑی انسولو مسٹری میں سے ایک ہے۔ آخر اتنی میسو تھنگز وجود میں کیسے آتی ہیں؟ حقیقت میں اس بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں جانتے، البتہ ہمارے پاس کچھ تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ یہ عام بلیک ہول یعنی سٹیلر ماس والے بلیک ہولز کی طرح کسی سیلیسٹیل باڈی کی کشش ثقل کے خاتمے کے نتیجے میں سپر میسو بلیک ہولز بنے ہوں گے۔ اس صورت میں گلیکسی کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں یہ ایک بڑا گیس کلاؤڈ ہو سکتا ہے، جیسے کہ گیس کلاؤڈ سے سٹار بنتا ہے۔ ایک اور تھیوری سے پتہ چلا ہے کہ ایک ریگولر سٹیلر بلیک ہول نے لاکھوں سال میں ارد گرد کے مٹیریل کو کھا لیا ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ سائز میں اس وقت تک بڑھتا گیا ہوگا جب تک کہ یہ سپر میسو کی حیثیت تک نہیں پہنچ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور تھیوری یہ ہے کہ جب چھوٹے بلیک ہول کے کرسٹل آپس میں ٹکرائے ہوں گے تو ان سب کے ماس کے آپس میں ملنے سے سپر میسو بلیک ہول وجود میں آئے ہوں گے۔ زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ سوال سائنس میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور اگرچہ بہت سی تھیوریز موجود ہیں، لیکن سائنسدان اب بھی اس کے جواب پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک مشہور تھیوری یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا گہرے سمندر میں ایک ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے قریب ہوئی ہوگی۔ یہ وینٹ انڈر واٹر وولکینوز کی طرح ہیں جو اس جگہ بنتے ہیں جہاں 2 ٹیکٹونک پلیٹس الگ ہو کر ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ میگما اور ہیٹ کو ارتھ مینٹل سے پانی سے جانے دیتا ہے۔
ہیٹ سے حاصل ہونے والی انرجی پانی کی موجودگی اور اہم آرگینک کمپاؤنڈز کی بڑی مقدار کسی پہلے لیونگ سیل کو جنم دے سکتے ہیں۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ زندگی سمندر کی تہہ میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ سمندر کے کنارے کے قریب پانی کے کسی تالاب میں شروع ہوئی ہوگی۔ اس تالاب کو سورج سے انرجی ملی ہوگی اور اس میں بہت سے آرگینک کمپاؤنڈز موجود ہوں گے۔ یہ تالاب سمندر کے برعکس بڑے علاقوں پر مشتمل نہیں ہوگا اور اس طرح زندگی کو بہت سازگار حالات میں شروع ہونے میں مدد ملی ہوگی۔ ایک اور تھیوری جسے پینسپرمیا کہا جاتا ہے، اس کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی ہی نہیں، اس کے بجائے یہ کہیں اور شروع ہوئی ہے اور کسی ایسٹرائیڈ کے ذریعے زمین پر پہنچی ہوگی۔ مثال کے طور پر کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ زندگی کا آغاز مارس پر ہوا تھا۔ مارس پر ایک بڑے ایسٹرائیڈ کا ٹکرانا وہاں کسی چٹان کے خلا میں اڑنے کا سبب بنا ہوگا، جو بالآخر زمین پر لینڈ کر گئی ہوگی۔ اگر زندگی خلا کے سفر میں زندہ رہ گئی ہو تو اس نے زمین پر اترنے پر زندہ رہنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا ہوگا۔ یونیورس کی ابتدا ایک بڑی مسٹری ہے اور اسی طرح یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ بہت سے کاسمولوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات فلیٹ ہے اور یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی، جبکہ دوسرے بہت سوں کا نظریہ ہے کہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا سب سے لاجیکل آنسر یہ ہے کہ جب تمام ستارے اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچ جائیں گے تو یونیورس ختم ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی روشنی ختم ہو جائے گی ہر چیز پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اگر بقا کے دوسرے ذرائع دستیاب ہوں تو شاید کائنات وہاں ختم نہ ہو۔ کچھ کا خیال ہے کہ کائنات ایکسپینڈ ہونے کے ساتھ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس تھیوری کو بگ فریز کا نام دیا گیا ہے۔ ایک اور پاپولر سینیریو یہ ہے کہ ہماری کائنات پھیلنا بند کر دے گی اور حقیقت میں اس عمل کو ریورس کر دے گی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کائنات ری کولیپس کر جائے گی اور ممکنہ طور پر بگ بینگ کی صورت میں ایک نیا آغاز ہوگا۔ اس سینیریو کو بگ کرنچ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ایک تیسری پاپولر تھیوری کو بگ رپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ایٹم کے ساتھ ساتھ ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ایسا تب ہوگا جب ڈارک انرجی کشش ثقل سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگرچہ کائنات کے خاتمے کے بارے میں بہت سی تھیوریز موجود ہیں، لیکن سائنسدان کے پاس جو معلومات ہیں وہ یقینی طور پر اس کا جواب جاننے کے لیے ناکافی ہیں۔